بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں ان چیزوں کا بیان کریں گے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کو ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے ہے، حوض پر جاتا مگر لٹا دیا جاتا، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کو سیراب کر دیا گیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے حلقے میں جانا چاہتا تھا مگر وہ دھتکار دیا گیا کہ اس کا غسل جنابت آیا اور اس کو میرے پاس بٹھا دیا گیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گرد تاریکی چھائی ہوئی ہے، اس کا حج عمرہ کام آ گیا اور اس کو منور کر دیا گیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی اسے منہ نہ لگاتا تو صلہ رحمی اس کے کام آ گئی۔ مومنین سے کہا کہ تم اس سے کلام کرو۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا تو اس کا صدقہ کام آ گیا اور اس کو بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے مگر اس کے اور خدا کے درمیان حجاب ہے، اس کے حسن خلق نے خدا سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا صحیفہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا مگر خدا کا خوف آ گیا، اس کی وجہ سے صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا تھا، اس کی سخاوت نے وزن بڑھا دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا تھا کہ خدا سے ڈرنا اس کے سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا، اس کے وہ آنسو جو خدا کے خوف سے نکلتے تھے آئے اور اس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کانٹے جا رہے تھے کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کی ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے کہ اس میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جو افعال سے محفوظ رکھیں گی۔ ترمذی اور بہقی نے خالد بن عرفہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری میں مرا جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ میں تم کو ایک حدیث کا تحفہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک خود پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو اور گھر میں رہنے والے بچوں کو نیز پڑوسیوں کو بھی پڑھاؤ کیونکہ یہ نجات دینے والی ہے، خدا سے جھگڑا کر کے نجات دلائے گی۔ یمنی صالحین سے مروی ہے کہ وہ ایک میت کو دفن کر کے واپس ہونے لگے تو انہوں نے قبر میں مارنے اور کوٹنے کی آواز سنی، پھر قبر سے کالا کتا نکلا۔ شیخ نے کہا تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ کیا تیری پٹائی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں میت کا عمل ہوں۔ پھر کہا کہ میت کے پاس سورہ یاسین اور دوسری سورتیں تھیں، وہ آ گئیں اور مجھے مار بگایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزلہ کو پڑھا تو اس پر عذاب سکرات اور عذاب قبر آسان ہوگا اور قیامت کے روز
روز وہ پل صراط سے بآسانی گزرے گا۔ بہقی نے کہا کہ ابن رجب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر مردوں پر نہیں ہوتا۔ ناظرین، جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، آئیے اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے ہم اجتماعی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور نیک اعمال صالحہ کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب کرے اور ہمیں دنیا آخرت میں بخش دے، اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔